الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيه فسلم عليه أو كما قال اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو اپنے گھر میں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ مالک ہم سب کو بھلائی اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ۔ محترم حضرات، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک امتی کی حیثیت سے دوسرے امتی کے لیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کے لیے ہم پر 6 حق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست، ایک دوسرے پر ہمارے حق ہیں، یعنی وہ کام ہمارے کرنے کے ہمارے لیے لازماً کرنا ہے دوسروں کے لیے۔ یہ ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے بلکہ اپنا حق ادا کریں گے جو دوسروں کا ہمارے ذمہ ہے۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیہ فسلم علیہ،
جب بھی کسی مسلمان سے ملو تو سلام کہو اس کو. جب بھی کسی مسلمان سے ملو پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کہ اس کو سلام کہا جائے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے. یہ مسلمان ہوئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اطلاع ملی کہ وہ مدینہ آ رہے ہیں تو یہ بھی نکلتے دیکھنے کے لیے کہ کون آ رہا ہے. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب پہلی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو اس کی زبان سے نکلا واللہ ھذا وجہ النبی، اللہ کی قسم یہ چہرہ نبیوں والا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک یہودی عالم دیکھتے ہیں، پہلی بار دیکھتے ہیں، چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ چہرہ نبیوں والا ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ زبان اختر ہلے گی، کچھ بات کریں گے، کچھ کلام کریں گے، کچھ گفتگو فرمائیں گے، مدینے میں آ کر کے پہلا واز کہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملوں پہ مبنی پہلا واز کیا، صرف 5 جملے. اور ان 5 جملوں میں پہلا جملہ کیا تھا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، سلامتی دیا کرو، سلامتی کی دعا کہا کرو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے جذبات یہ تمہاری زبانوں پہ ہونے چاہیے. افشوا السلام، سلام، یہ پہلا واس مدینے میں آ کے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، سلام کو عام کرو. اور فرمایا السلام قبل الکلام، ہر بات سے پہلے سلام سے آغاز. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس اور سلام سے آغاز نہیں کرتا اس کی بات کا جواب ہی نہ دو، جب تک کہ وہ سلام نہ کہے. جب تک وہ سلام نہ کہے اس وقت تک اس کے سلام کا جواب، اس کی کسی بات کا جواب نہ دو. اپنے گھر میں آؤ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ نور میں، اپنے گھروں میں آؤ تو آ کر کے سلام کہو. آپ کے گھر والوں کو بھی سلامتی کی ضرورت، ہم اپنے گھر میں کہیں، خواتین کو کہیں، بچوں کو کہیں، ہم کہیں. اللہ کا حکم ہے بھائی آپ کے گھر والوں کو سلامتی نہیں چاہیے، انہیں اللہ کی طرف سے ایمان اور امن نہیں چاہیے. سلام کہیے جب اپنے گھر میں آئیں، دروازہ کھولیں، السلام علیکم سے آغاز ہونا چاہیے. آپ کے کلام کا آغاز، مدینے میں آ کر کے کلام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، افشوا السلام، سلام کہو. اور ایسے ہی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. لہو اشہر 10. ایک اور صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لہو 20. تیسرے ایک اور صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لہو 30. ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی آیا، اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا 10. دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے 20. تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ نے کہا 30. کیا مراد ہے اس سے؟ اور جس نے السلام علیکم کہا 10 نیکیاں لے گیا. پھر آگے بڑھا 20، پھر آگے بڑھا تو 30 نیکیاں. ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے، اللہ کی برکتوں کا حصہ آپ کو ملے. 30 نیکیاں لے گیا. اور فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے بڑوں کو سلام کہیں. والراکب علی الماشی، سواری پہ جانے والا پیدل چلنے والوں کو سلام کہیں. والقلیل علی القصیر، تھوڑے بندے جا رہے ہیں، زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں یا زیادہ وہاں پہ موجود ہیں تو تھوڑے زیادہ کو، قلت والے کثرت والوں کو سلام کہیں. قلت والے کثرت والوں کو، چھوٹے بڑوں کو، سوار پیدل چلنے والوں کو سلام کہیں. اور صحابہ کرام اتنے حریص ہوتے تھے نیکیاں حاصل کرنے میں. ہماری تگودو ہوتی دنیا کمانے میں، ان کی تگودو ہوتی نیکیاں کمانے کی.
جب کبھی بیٹھے ہیں صحابہ کرام سلام کہا آ کے بیٹھ گئے، کسی صحابی کو ضرورت پڑی اٹھ کے چلے گئے، تھوڑا سا آگے سے جا کے پھر واپس آ گئے تو آ کر کے پھر سلام کہتے۔ اب آج ہم ایسے کریں نا تو کہیں نما مسلمان ہیں تیری سلام ہی نہیں مکدی، ہم ایسے کہیں گے، لیکن صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، وہ زیادہ نیکیاں حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ خوشیاں سمیٹنا چاہتے تھے، وہ اللہ کی رضا سمیٹنا چاہتے تھے، وہ اپنی جھولیوں کو بھرنا چاہتے تھے کہ اللہ کی رضامندی ہم اپنی جھولیوں میں بھر کے لے جائیں۔ تو یہ حق ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کھیلا کرتے، دوپہر ہوتی، گرمی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی میں انٹر ہوتے آتے تو ہم بھاگتے سلام کہیں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بچے بھاگتے ہم، لیکن ہمارے کہنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو سلام کہہ دیتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے اچھا میں بچوں کو سلام کروں، میں تو اللہ کا پیغمبر دو جہانوں کا سردار ہوں، بچے ہیں بچے مجھ کو سلام کریں، نہیں، خود بچوں کو سلام کہتے۔ اور کہتے کبھی گرم دوپہر ہوتی تو یوں ہماری گالوں پہ ایسے پیار سے تھپکی دیتے، تو اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی، ہمیں گرم دوپہر کی گرمی بھول جاتی، آقا کے ہاتھوں کی ٹھنڈک یاد رہ جاتی اور خوشبو یاد رہ جاتی کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا تھا۔ خود سلام کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ، لیکن ہمارے ہاں یہ رعونت ہوتی ہے، ہم کیوں کہیں دوسرا کہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے وہ کہہ لے، کہ ہمیں نیکیاں نہیں چاہیے، یہ بت ہوتا ہے اندر، یہ بت ہے، شیطان نے ایک بت ہمارے اندر سجا دیا، انائیت کا، تکبر کا۔ ہم کہتے میں کیوں کہوں، وہ دوسرا کہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، بھئی آپ کے منہ میں بھی تو زبان ہے، نیکیاں آپ کو بھی چاہیے، آپ پہل کیجئے، آغاز آپ کر دیجئے، بسم اللہ آپ کیجئے، آپ سلامتی سے آغاز کریں، کیوں نہیں کرتے؟ موبائل پہ فون آتا ہے تو ہیلو، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے نہیں نکلا، یہ صحیح ہو یا غلط اس کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن کائنات کے سارے داناؤں کے باشعور لوگوں کی زبانوں سے نکلے لفظ ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا جملہ ایک طرف، اور ہمیں محبت ہے ہمارے آقا کی زبان سے جو لفظ نکلے ان لفظوں سے بھی ہمیں محبت ہے، ان لفظوں سے بھی ہمیں پیار ہے، وہ لفظ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ان لفظوں کی ادائیگی بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ یہ ہمارے کریم آقا کی زبان سے نکلے۔ تو ان میں کیا آقا فرماتے ہیں سلام میں پہل کیا کرو، آغاز کیا کرو، پہل کرنے والا اجر میں سبقت لے جاتا ہے۔ من تعرف و من لا تعرف، پہچانتے ہو کسی کو تب بھی سلام کہو، نہیں پہچانتے پھر بھی سلام کہو۔ اب تو پہچان کی سلام ہے، جس کو جان لیا تو کہہ دیا، نہیں جانا تو نہیں کہا، گزر گئے پاس میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمن کہہ رہے ہیں کسی کو پہچانتے ہو تب بھی سلام کہو، نہیں پہچانتے پھر بھی سلام کہو اس کو۔ افشوا السلام، تو یہاں بھی پہلا کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق المسلم علی المسلم اذا لقیہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو، جب ملو تو سلام کہو ایک دوسرے کو۔ اس سے آگے کیا دوسرا، اذا دعاہ فعاجبہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ دوسرا حق، جب کوئی بلائے کسی کو، نیکی کے کام کی دعوت دے، گھر میں کھانے پہ بلائے، وہ اس کو کسی اور کام کے لیے آواز دے کہ میرے لیے یہ کام کر دو، فعجبہ، اس کی بات کو، اس کی آواز کو قبول کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کے پیغام کو قبول کرو۔ اور دعوت قبول کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی دعوت کو حقیر نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو اب بیچارہ غریب آدمی ہے، کیا کھلائے گا مجھ کو، میں اس کی طرف جاؤں گا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم گئے تو صحابی کے تو چاو چڑھ گئے کہ آقا کریم آئے ہمارے گھر میں، تو انہوں نے فاتا بخبز وسیط، گھر میں زیتون تھا کچھ اور روٹیاں پڑی تھیں وہی لا کر کے آگے رکھ دی،
فَأَقَلَهُ، رسول اللہ علیہ وسلم نے وہی زیتون اور روٹی جو تھی وہ کھا لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، افطر عندکم الصائمون، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے دسترخوان پہ نیک لوگ، اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارے دسترخوان پہ تمہارے گھر میں آ کر کے کھانا کھائیں، یا تمہارا کھانا نیک لوگوں کے لیے ہو۔ افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے دسترخوان پہ آ کے روزہ افطار کریں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں فرشتے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ فرشتے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نیک لوگ کھانا کھائیں، روزے دار تمہارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھے۔ یہ ہے دوسری دعا، دوسرا حق ایک مسلمان کا مسلمان پہ، اذا دعاہ فعاجبہ، جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لے، اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا عطس فحمد اللہ، جب کسی کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ اب دوسرا مسلمان جو سنتا ہے کہ اس نے الحمدللہ کہا، وہ جواب میں جواب دے اس کو، یہ حق ہے۔ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ دعا دو اس کو جو سنتا ہے کہ اس نے اس کو چھینک آئی، الحمدللہ۔ ہم تو کہتے ہی نہیں، چھینک آ گئی تو بس، الحمدللہ یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی، فرمان بھی، عمل بھی۔ اور جواب میں سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحمتیں نازل کرے، تو پھر جواب دو اس کو، پھر اس کو جواب دو۔ وہ آپ کو دعا دے رہا ہے، آپ نے اللہ کی تعریف کی اور وہ آپ کو دعا دے رہا ہے۔ یہدکم اللہ ویصلح بالکم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے، رحم کی، اللہ کی رحمتوں کی دعا تو نے میرے لیے کی، اللہ تیری رہنمائی بھی کرے اور تیرے سارے کام اللہ سیدھے کر دے۔ یہدکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تیری رہنمائی بھی کرے، ہدایت بھی دے تجھ کو اور تیرے سارے کام صحیح کر دے۔ اللہ کتنی بڑی دعا ہے، ہم محروم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یرحمک اللہ بھی کہنا ہے، یہدکم اللہ ویصلح بالکم بھی کہنا ہے۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کا مسلمان پر، تیسرا حق۔ چوتھا حق، اذا استنصحک فانصح، نصیحت لیتا ہے، مانگتا ہے، مشورہ مانگتا ہے، نصیحت طلب کرتا ہے، صحیح بات اس کو بتلاؤ، صحیح نصیحت کرو اس کو۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ یار میں کیسے کروں، تو اب ڈنڈی نہ مارو، یہاں میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو یہ بھی کرے گا، گاہک چھین کے تو یہ لے جائے گا، میں یہ کاروبار کرتا ہوں، اگر یہ پوچھ رہا ہے مجھ سے اس کاروبار کے بارے میں اس کو بتلا دوں گا، یہ بھی کرنے لگ جائے گا، تو میرا تو گاہک چلا جائے گا، میرا رزق چلا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ صحیح مشورہ دیجیے، امانت داری کے ساتھ اس کو نصیحت کیجیے، یہ نہ کہیے کہ یار اسی تے پھنسے پے ہیں تم ادھر کدھر، یہ نہ کہیے اس کو، ہم تو مجبور ہیں اس کام پہ لگے، تو نہ اس کام میں آ، مجبور ہو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کوئی اور کر لو۔ اپنا کام چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی اور نیا بندہ نہ اس کام میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب کوئی نصیحت مانگے تم سے، طلب کرے تو اسے صحیح نصیحت، اچھی نصیحت دو اس کو، بھلی بات کہو اس کے ساتھ، بددیانتی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو اسے بات کرنے میں۔
خیانت نہ کرو، خائن نہ بنو اس بارے میں، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کا حق ہے تم پر، درست بات اس تک پہنچاؤ۔ وہ آپ کے پاس آیا مشورہ لینے کے لیے، اور پھر مشورہ امانت ہے، اس امانت کو سنبھالو، لوگوں میں ڈنڈورا نہیں لگاؤ کہ فلاں آیا تھا مجھ سے مشورہ، میں نے تو یہ کہا اس کو، میں نے یہ کہا۔ امانت ہے، مشورہ امانت ہے، سنبھالو اس کو۔ پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض عادہ، جب بیمار ہو جائے کوئی مسلمان، کوئی آپ کا محلے دار، کوئی رشتہ دار، مسجد کا نمازی بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کرنے جاؤ، بیمار پرسی کرنے جاؤ، پوچھنے جاؤ اس کا حال احوال، اور اس کی اتنی بشارتیں دیں، اتنی اس کی خوشخبریاں سنائیں آقا کریم علیہ السلام نے کہ ہم تو غافل ہیں ان ساری خوشخبریوں سے۔ آقا کریم فرماتے ہیں تم اللہ کی رضا کے لیے کسی کی بیمار پرسی کرنے نکلتے ہو؟ اپنے گھر سے نکلے، اپنی دکان سے نکلے، مسجد میں بیٹھے آپ کو پتا چلا فلاں بھائی نہیں آیا، بیمار ہے، آپ مسجد سے نکلے، اس کے گھر تک گئے، چل آپ زمین پر رہے ہیں، اوپر آپ کے اللہ کی رحمت چل رہی ہے، آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں قدم بڑھا رہے ہیں، اور جب جا کے مریض کے پاس آپ بیٹھ گئے، اس کا حال احوال پوچھ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت میں ڈبکیاں لگا رہا ہے بندہ۔ اب جو پانی میں ڈبکی لگاتا ہے بندے کے جسم پہ خشکی باقی رہتی ہے، سارا گیلا ہو جاتا ہے نا، تر ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہو جاتے ہو جب مریض کے پاس جا کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہو، اس کی عیادت کرتے ہو، اللہ کی رحمت میں ڈبکیاں لگا رہے ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ اگر صبح کے وقت نکلو، شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ شام میں جاؤ تو صبح تک فرشتے تمہارے لیے 70,000 فرشتے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی بیمار پرسی کرنے گیا تھا۔ ویسے صحابی کہتے ہیں ہم کوشش کرتے، جب یہ سنا نا، ہم کوشش کرتے صبح صبح کسی کے گھر میں بیمار پرسی کرنے چلے جائیں تاکہ شام تک فرشتوں کی دعائیں ہمیں میسر آ جائیں، لمبا وقت مل جائے ہمیں، فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں، ہم جلدی جلدی صبح صبح جاتے کسی بھی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اور شام ڈھلے جاتے تاکہ ساری رات ہی فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اس میں بھی ہم تو کہتے ہیں اللہ، ہمارے بھی تو بیمار ہوئے تھے نا، وہ آیا تھا، ہم کیوں جائیں؟ فلاں آیا تھا ہماری طرف، ہم کیوں جائیں؟ وہ نہیں آیا، وہ نیکیوں سے محروم رہا، آپ کیوں محروم ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کیوں محروم ہوتے ہیں؟ آپ جائیے، 70,000 فرشتوں کی دعائیں لیجئے، اللہ کی رحمت میں غوطے لگائیے، اللہ کی رحمت میں سفر کیجئے، آپ اٹھیے، نکلیے۔ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، سچ ہے نا؟ ان سے زیادہ عزت، ادب، احترام، مقام والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کل میں بات کی تھی، وہ عورت صفائی کرتی تھی مسجد کی، اس کا حال پوچھنے کے لیے ٹھہر گئی، کیا حال ہے، کیسے بیمار ہو گئی؟ کوئی بیمار ہو جاتا تو پہنچتے۔ ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے کھیلتے تھے، صحن میں آ کے کھیلتے، کوئی گلی میں کھیلتا ہوتا تو ان بچوں میں ایک یہودیوں کا بچہ بھی آ جاتا تھا، یہودیوں کا بچہ بھی آتا تو وہ بھی کھیلتا رہتا، رسول اللہ علیہ وسلم دیکھتے، پتہ بھی ہوتا یہ یہودیوں کا بچہ ہے، کھیل رہا، کوئی بات بچہ ہے۔ ایک دن نظر نہیں آیا، بچوں سے پوچھا بھائی وہ بچہ کدھر ہے، وہ جو آتا تھا اس طرح کا، وہ اب نہیں نظر آ رہا، کھیلتا نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے۔ اچھا بیمار ہے؟ صحابہ کرام کو لیا تو اس یہودی کے گھر میں چلے گئے، اس یہودی کے گھر میں
کہ جنہوں نے ساری زندگی یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. قریش مکہ کو بار بار ابھارا ہے کہ مدینے پہ حملہ کرو، مسلمانوں کو جو ہے تہو تیغ کرو، بار بار انہوں نے ابھارا ہے، سازشیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، میں کیا کروں، مجھے کیا ہے، بیمار ہے تو بیمار رہے، ہمیں کیا ہے. کہا نہیں اٹھو چلو بھائی چلتے ہیں، بیمار پرسی کر کے آتے ہیں. بچے کی وہ یہودی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دروازے پہ دیکھا ہوگا اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بچے کی عیادت کرنے آئے، بچے کے سامنے گئے اور بچے کی حالت دیکھی کہ اب یہ بچنے کی امید نہیں ہے، بیمار اتنا ہے. تو اتنا کہا بیٹے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہہ دے. اس بچے نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اپنے باپ کی طرف، پلٹ کے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے اس بارے میں. تو باپ نے ایک جملہ کہا، آتے ابو القاسم، ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لے، مان لے بات ان کی. تو اس کی زبان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور جان نکل گئی، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. آقا فرماتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے اس بچے کو آخر پہ تو نے کلمے کی سعادت نصیب کر دی. تو پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا ہے؟ بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا اور اسے تسلی دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ایک جملہ کہتے ہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ جو تکلیف اور بیماری آئی ہے یہ تجھے پاک صاف کر دے گی، یہ تیری طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تجھے پاک صاف کر دے گی. لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی گھبرانا نہیں، کوئی اس میں پریشان نہیں ہونا، پاکیزگی پاکیزگی ہے. کیونکہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کی جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کہ بیمار کی عیادت کرنا. اور چھٹا حق، مسلمان دنیا میں نہ رہا، اپنے رب کے پاس چلا گیا. اذا ماتہ فاتوا، فوت ہو گیا بندہ، اب اس کے جنازے میں شرکت کرے، دکھلاوے کے لیے نہیں، حاضری لگوانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے جنازے میں شرکت کرے. اور جس طرح میں پچھلے جمعے کہہ رہا تھا، پچھلے جمعے مجھے بس یہ ذہن میں آئی تھی بات، اسی سے میں نے یہ سارے حق ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کے لیے کہا کہ ہم جنازوں میں حاضر ہوتے ہیں، سفارشی بن کے جاتے ہیں، اور سفارش کرنے کے لفظ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتے، گونگے بہرے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس میت سامنے ہے، ہم پیچھے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کل ہماری بھی باری آنی ہے. اس کے سفارشی بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، سفارش کے لفظ ہمیں نہیں آ رہے کہ ہم اس کے لیے کیا سفارش کریں. بیگانے تو بیگانے ہیں، اپنی اولاد کو بھی الا ماشاء اللہ اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری اماں گئی ہے دنیا سے، میرا باپ دنیا سے گیا ہے، میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کس طرح میں نے نماز جنازہ میں کھڑا ہوا ہوں، اپنے رب سے کیا کہوں ان کے لیے. دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو، کسی کو کیا دھوکہ دینا ہے. بس خاموشی سے کھڑے ہوئے اور واپس پلٹ گئے. گلے مل لیا بچے کے، ان کے لواحقین کے گلے ملے، تسلی کے کچھ کلمات کہے، حاضری ہو گئی اپنی، اب فارغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنازے میں آئے ہو، جنازے میں حاضر ہوئے ہو، ایک عظیم پہاڑ کے برابر اللہ اجر عطا کرے گا اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو تو.
عظیم پہاڑ کے برابر اللہ اجر عطا کرے گا. اور اگر تدفین تک ٹھہر گئے کہ یار جا کے کیا کرنا ہے، دفن ہونے تک، مٹی ڈالنے تک ساتھ میں رہتے ہیں، قبر میں بھی دعا کر کے چلیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 عظیم پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے. لیکن ہماری بھی کیا ہوتا ہے، ہم بھی وہاں پہ اپنی دنیا کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اب قبر میں رکھنا ہے. باتیں وہاں بہت کر رہے ہوتے ہیں، اوے ادھر سے ایسے پکڑ، اوے اپنا گھٹنا لگا، اوے چادر مضبوطی سے پکڑ، سارا کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ سے کہنا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں ہیں، میں نے جس طرح پچھلے جمعے کہا تھا، دعا کر رہے ہیں میت کے لیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اللہم اغفر لہ، یا اللہ یہ جو میت پڑی ہے اسے معاف کر دے، وارحمہ، اس پر اپنی رحمت نازل فرما، وعافیہ واعف عنہ، درگزر فرما اس سے، اور معاف کیے ہوئے لوگوں میں اس کو شامل کر لے. اللہم اکرم نزلہ، یا اللہ اس کی مہمانی، نزل ہوتا ہے ابتدائی مہمانی، مہمان جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ کولڈ ڈرنک وغیرہ، پانی وغیرہ رکھتے ہیں کھانے سے پہلے، یہ نزل. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، یا اللہ اب یہ دنیا سے تیرے پاس آ گیا، اس کی عزت والی مہمان نوازی کرنا. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، قبر میں ہم رکھنے لگے، ہم نے تو اپنے حساب سے بنا دی ہے، 6x2 کا ہم نے وہ بنا دیا، اس کے لیے قبر بنا دی ہے. وَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اسے وسعت تو نے عطا کرنی ہے. یہ کتنی خوبصورت سفارش ہے میت کے لیے اگر ہم کریں تو. اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، یا اللہ ہم نے تو پانی کے ساتھ، بیری کے ساتھ، صابن سے ہم غسل دے کے لے آئے اس کو، اب ایک غسل تیری طرف سے ہے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، پانی، اولوں اور برف کے ساتھ اس کو تو غسل دے دے. اللہم نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یا اللہ اس کی اعمال کی کتاب کو ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال نامے کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، اس کی سستیوں کو، کاہلیوں کو، اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ، یا اللہ یہ دنیا کا گھر تو اس سے اب چلا گیا، ایک نئے گھر عطا فرمانا. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، گھر والے چھوڑ کے جانے لگے ہیں، اچھا اہل عطا فرما دینا. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اچھی بیوی عطا کر دینا اسے جنت میں. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، یا اللہ اسے جنت میں داخل کرنا. وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا، اپنی پناہ دے دینا اسے. صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ جنازے میں پیچھے کھڑے کھڑے یہ دعائیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے دل میں خواہش آئی کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے دعا پڑھتے، میرے لیے یہ دعا پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عظیم دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی. لیکن وقت تھوڑا ہے، میں پھر واپس جاؤں گا اپنے اسی بات کی طرف. آج ہماری ساری گفتگو تھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں. آپ کے میرے ذمہ ہیں، میرے آپ کے ذمہ ہیں. وہ 6 حق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. کتنے حق ہیں؟ 6 حق ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ اذا لقیہ فسلم علیہ، جب بھی کسی سے ملیں، آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، نہیں پہچانتے، آپ کا دوست ہے، آپ کے لیے اجنبی ہے، سلام کہیے. ایک دوسرے کو سلام کہیے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। बड़े हैं छोटे हैं, आगे बढ़ कर के नेकियों को समेटने की कोशिश कीजिए। इज़ा दाहु फ़ाजिबहु। दूसरा हक यह है कि अगर कोई आपको दावत दे, आपको बुलाए, तो उसकी दावत को कबूल कीजिए। तीसरा हक, अगर कोई आपसे नसीहत तलब करता है, मशवरा तलब करता है, आपसे राय मांगता है, तो उसे अच्छी राय, बेहतर राय, अच्छा मशवरा दीजिए, अच्छी नसीहत कीजिए उसे। वो दीन के बारे में हो, वो दुनिया के बारे में हो, वो उसके घरेलू मामलात के बारे में हो, अच्छा मशवरा दीजिए, अच्छी राय दीजिए। चौथा हक, जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाला उसे यरहमुकल्लाह कहे। मिसाल के तौर पे मुझको छींक आई है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, आप सुन रहे हैं, आप यरहमुकल्लाह कहेंगे। आप मेरे लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह आप पर अपनी रहमत रखे, आप पर अपना रहम करे अल्लाह ताला। जब आप ये दुआ करेंगे तो मेरे जिम्मे आ जाएगा कि मैं भी आपको पलट के दुआ दूं। यहदिकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। अल्लाह ताला आपको, आपकी रहनुमाई भी करे, हिदायत भी दे, और आपके सारे काम अल्लाह ताला दुरुस्त कर दे। ये हो गए 4 हक। 5वां हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे क्या है कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करना, उसकी इयादत करना, उसके पास जाना, उसे तसल्ली देना, ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। और 6ठा हक, जब कोई फौत हो जाए तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसके जनाजे में शिरकत करना। 6 हक हो गए। सलाम, जब भी मुलाकात हो, आप पहचानते हैं नहीं पहचानते, फोन पे गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी दुकान पे आप जा रहे हैं, किसी से मुलाकात हो रही है, किसी के घर में जा रहे हैं, यहां तक कि अपने घर भी आ रहे हैं, तो अपने घर का दरवाजा खोलें और अस्सलामु अलैकुम से आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम से आगाज करें, अपने घर वालों को सलाम पहले कहें। बाहर निकलें, दोस्त मिले, महल्लेदार मिले, सलाम अलैकुम से आगाज करें। और ये इतना खूबसूरत जुमला है, इतना खूबसूरत जुमला है कि अगर किसी के दिल में आपके बारे में कोई रंजिश होगी भी, तो जब आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, रंजिशें साफ हो जाती हैं, दिल साफ हो जाते हैं। सलाम, दावत का कबूल करना, नसीहत अच्छी करना, कोई छींके तो यरहमुकल्लाह कहना, बीमार की इयादत करना, और अल्लाह की रज़ा के लिए जनाजों में शिरकत करना, ये मुसलमान के मुसलमान पर हक हैं। अल्लाह कमुल हाकिमीन इन हकूक़ को अदा करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मालिक व मौला बीमारों को शिफा अता फ़रमाएँ, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फ़रमाएँ, हम सबको हलाल तय्यब और वाफ़र रिज़्क़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह कमुल हाकिमीन जितने मुसलमान बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, उनके अमराज किसी भी नौइयत के हैं, सबको शिफाए कामिल आजल नसीब फ़रमा। ए मालिक व मौला जो बे औलाद है उन्हें नेक साले औलाद नसीब फ़रमा, जिनकी औलाद है वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। ए मालिक व मौला जो मुसलमान इस दुनिया को छोड़ के आपकी बारगाह में जा चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमाइए। हमारे मस्जिद के सदर हैं शेख असगर साहब, उनके बहनोई परसों फौत हुए, उनके लिए बख़ुसूसी दुआ कीजिए। तमाम मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया को छोड़ के रब रहीम व करीम की बारगाह में जा चुके, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमाए, सब की कब्रों को जन्नत का बागीचा बनाए, सब की अगली मंजिलें आसान कर दे, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमाए। हम जो ज़िंदा हैं हमें इस्लाम पे ज़िंदा रखे, मौत दे तो ईमान पे मौत दे, और जब दुनिया से जाने लगें तो हमारे कानों में आखिरी कलाम अल्लाह की रज़ा का पैगाम आए और ज़ुबानों पे तौहीद का तराना जारी हो। इस हाल में मालिक हम सबको इस दुनिया से ले जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।